حوام برو حرارتی ایکٹوتھرمک ہوتے ہیں۔ عضویے جو اپنی جسمی حرارت کو ماحول کی حرارت کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں انہیں برو حرارتی کہتے ہیں۔ یہ سرد خون والے ہوتے ہیں۔ میسوزوئک ایرا کو حوام کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حوام کا جسم جو ہوتا ہے سر، گردن، دھڑ اور دم پر منقسم ہوتا ہے۔ یہ پہلے حقیقی خشکی پسند حیوانات ہیں جو عموماً رینگنے اور زمین میں بل بنانے والے چوپائے ہیں۔ ان کی جلد جو ہوتی ہے کھردری اور خشک ہوتی ہے۔ بیرونی ڈھانچہ جو ہوتا ہے سخت ایپیڈرمل چھلکوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حوام کے جو انڈے ہوتے ہیں یہ انڈے خالدار ہوتے ہیں۔ یہ انڈے خالدار ہوتے ہیں اور خشکی پر دیے جاتے ہیں۔ ان انڈوں میں زائد جنینی جھلیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز موجود ہوتے ہیں جن کے نام ایمنیون، ایلنٹوئس، کوریون اور یولک سیک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خشک چھلکے دار کھال ہوتی ہے جو پانی کے اخراج کو روکنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ زمین پر چلنے کے لیے 2 جوڑی 5 انگشتی ناخن بردار جارحے موجود ہوتے ہیں۔ حوام کا مطالعہ ہرپٹولوجی کہلاتا ہے۔ حوام میں دندانیت جو ہوتی ہے سردندان، مشابہ دندان اور کثیر باری دندان ہوتے ہیں۔ مگرمچھ میں پستانیوں کی طرح کیسئی دانت موجود ہوتے ہیں۔ کیلونیا بغیر دانت کے ہوتے ہیں۔ تنفسی گیسوں کا تبادلہ پھیپھڑوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ پسلیاں اور بین ضلعی عضلات جو ہوتی ہیں یہ وینٹیلیشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ فقریوں کے ارتقاء کے دوران حوام میں یہ خصوصیات سب سے پہلے نمودار ہوئی ہے۔ حوام میں گردے جو ہوتے ہیں بعد نمو گردینے ہوتے ہیں یا میٹانیفرک کڈنیز ہوتے ہیں۔ اس میں یہ حوام جو ہوتے ہیں یوریکوٹیلک ہوتے ہیں۔ ان میں اخراجی مادہ جو ہوتا ہے یورک ایسڈ کی شکل میں ہوتا ہے اس لیے انہیں یوریکوٹیلک۔ حوام میں دل نامکمل 4 خانے پر مشتمل ہوتا ہے سوائے مگرمچھ کے جس کے دل میں 4 خانے موجود ہوتے ہیں۔ حوام میں جوف وریدی موجود ہوتی ہے، سائنس وینسس موجود ہوتا ہے لیکن شریان مخروط غیر موجود ہوتا ہے۔ تینوں نظامی کمانیں دل کے بطین سے راست طور پر نمودار ہوتی ہیں۔ تو حوام نامکمل 4 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے ان کا دل، جوف ورید موجود ہوتی ہے، شریان مخروط غیر موجود ہوتی ہیں۔ سرخ جسیمیں جو ہوتے ہیں ان کے خون میں مرکزی دار ہوتے ہیں۔ حوام میں 12 وری جو ہوتی ہیں اندرونی ہوتی ہیں اور ان میں بیشتر جو ہوتے ہیں بیضہ زا ہوتے ہیں، اووی پیرس یا بیضہ زا ہوتے ہیں۔ بعض سانپ جو ہوتے ہیں وہ بچہ زا یا ویوی پیرس ہوتے ہیں۔ ان کے انڈے جو ہوتے ہیں وہ خولدار ہوتے ہیں اور زائد زردی والے ہوتے ہیں۔ ان میں جو شگافیت ہوتی ہے وہ جز نہوزی شگافیت ہوتی ہیں۔ اسی طرح پستانیوں کی طرح ان میں زائد جنینی جھلیاں تیار ہوتی ہیں۔ حوام میں دماغی اعصاب کے 12 جوڑیاں ہوتی ہیں۔ حوام میں دماغی اعصاب کے 12 جوڑیاں ہوتی ہیں سوائے سانپ کے جس میں دماغی اعصاب کے 10 جوڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ کرینیل نروز جو ہوتے ہیں ان میں 12 جوڑی ہوتی ہیں سوائے سانپ کے جس میں 10 جوڑی موجود ہوتی ہیں۔ حوام کو 4 قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے کیلونیا، نمبر 2 ہے رائنوسیفیلیا، نمبر 3 ہے کروکوڈائلیا اور نمبر 4 ہے اسکوائمیٹا۔ کیلونیا میں سمندری سبز تانبیل ہے، زمینی تانبیل ہے اور میٹھے پانی کا تانبیل ہے۔ رائکوسیفیلیا میں اسفینوڈون ہے جو کہ زندہ رکاز جو صرف نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ کروکوڈائلیا میں ہندوستانی مگرمچھ کروکوڈائلس پیلوسٹریس، گھڑیال وغیرہ ہیں۔ اسکوائمیٹا میں چھپکلی اور سانپ آتے ہیں۔ سانپ 2 قسم کے ہیں، زہریلے سانپ جیسے کہ کوبرا ہے، ناجا کریٹ ہے، اور غیر زہریلے سے ریٹ اسنیک اور گراس اسنیک ہے۔ تو یہاں پر حوام کو 4 آرڈرز میں یا قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کیلونیا، رائنکوسیفیلیا، کروکوڈائلیا اور اسکوائمیٹا۔ جماعت پرندے
یہ پردار 2 پیروں والے اور دروں حرارتی فخریے ہوتے ہیں۔ پرندے پردار 2 پیروں والے اور دروں حرارتی ہوتے ہیں۔ ان میں پرواز کے لیے اہم توافقات کیا ہوتے ہیں؟ ان میں بازو، مضبوط عضلی سینہ، ہوائی جوف رکھنے والی ہڈیاں، دروں حرارتی ہوتے ہیں یہ، اور ان میں اعلیٰ تحولی شرح ہوتی ہے اور اعلیٰ بصارتی حس ہوتی ہے۔ یہ تمام پرواز کے لیے اہم توافقات یا ایڈاپٹیشن ہیں جو پرندوں کو ماسٹرز آف ایئر کی حیثیت سے ارتقاء پذیر ہونے میں معاون ہوتی ہیں۔ پرندے یہ یورک ترشے کا بطور اخراجی مادہ خارج کرتے ہیں۔ یورک ترشے کا بطور اخراجی مادہ یورک ایسڈ ہوتا ہے، اس لیے انہیں یوریکوٹیلک اینیمل کہتے ہیں۔ پرندوں میں حوام کی مثالی خصوصیات ہوتی ہیں جیسے پیروں پر ایپیڈرمل چھلکے اسکیلز پائے جاتے ہیں، پیروں پر بین ہنسلی کی موجودگی ہوتی ہے، یورک ترشے کا بطور اخراجی مادہ خارج کرنا، اور ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ زائد زردی والے ہوتے ہیں۔ نمو کے دوران ان میں زائد جھلیوں کا پایا جاتا ہے۔ 4 جھلیاں جو ہوتی ہیں وہ نمو کے دوران جو پائی جاتی ہیں وہ 4 جھلیاں ان میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے انہیں پرندے رفت یافتہ حوام کہلاتے ہیں۔ انہیں رفت یافتہ حوام کہا جاتا ہے۔ ٹی ایچ ہگزلی کے مطابق پرندوں کو رفت یافتہ حوام یا گلوریفائڈ ریپٹائلز کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر زائد زردی والے انڈے پائے جاتے ہیں۔ نمو کے دوران 4 زائد جھلیوں کا پایا جانا ان میں ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کا اخراجی مادے کے طور پر اخراج کرنا، ان خصوصیات کی وجہ سے ٹی ایچ ہگزلی نے انہیں گلوریفائڈ ریپٹائلز یا رفت یافتہ حوام کہا ہے۔ جوراسک زمانے کے تھیروپوڈ سے پرندوں کا وقوع عمل میں آیا۔ پرندوں کا وقوع جوراسک پیریڈ کے تھیروپوڈ سے ان کا وقوع عمل میں آیا۔ کریٹیشیس زمانے میں جدید پرندوں کی خصوصیات نمودار ہوئی۔ پرندوں کا مطالعہ اورنتھولوجی کہلاتا ہے۔ پرندوں کا مطالعہ اورنتھولوجی کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر سالم علی عالمی شہرت یافتہ ہندوستانی ماہر الطیور، برڈ مین آف انڈیا کہلاتے ہیں۔ پرندوں کا جسم لامبا اور کشتی نما ہوتا ہے جو سر، گردن، دھڑ اور نامکمل دم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگلے جوارے جو ہوتے ہیں پنکھ میں تبدیل ہوتے ہیں اور پچھلے جوارے جو ہوتے ہیں وہ چلنے پھرنے، دوڑنے، تیرنے، درخت کی شاخوں کو پکڑنے کے لیے توافق ان میں پایا جاتا ہے۔ ان کی جلد جو ہوتی ہے پرندوں کی خشک ہوتی ہے، اس میں غدود نہیں پائے جاتے ہیں، صرف ایک روغنی غدود ہوتا ہے جسے پرن گلینڈ یا یوروفائجیل گلینڈ کہتے ہیں۔ بیرونی ڈھانچہ جو ہوتا ہے پیروں پر چھلکے، انگلیوں پر چنگل اور چونچ پر سخت قسم کا غلاف کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اندرونی ڈھانچہ جو ہوتا ہے پرندوں کا وہ مکمل ہڈی کا ہوتا ہے۔ لامبی ہڈیاں کھوکھلی ہوا کہفت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں اگلے جوارے ونگز میں تبدیل شدہ ہوتے ہیں اور پچھلے جوارے جو ہوتے ہیں چلنے پھرنے، دوڑنے، تیرنے اور درخت کی شاخوں کو پکڑنے کے لیے توافق ان میں پایا جاتا ہے۔ پرندوں کی کھوپڑی جو ہوتی ہے مونوکونڈائلک یعنی یک کیلی ہوتی ہے، ایک منقوی ایک کیلی ہوتی ہے۔ ان میں فقرے جو ہوتے ہیں ہیٹروسیلس دیگر قعری ہوتے ہیں۔ ان میں جو فقرے موجود ہوتے ہیں پرندوں میں وہ دیگر قعری ہوتے ہیں۔ آخری صدری، شکمی اور کمری اور چند زمبی فقرے جو ہوتے ہیں آخری صدری، شکمی اور کمری اور چند زمبی فقرے جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے میں مل کر ملواں اجز تیار کرتے ہیں یا بناتے ہیں۔ فقرے ان میں دیگر قعری ہوتے ہیں۔ آخری صدری، شکمی، کمری اور چند زمبی فقرے صدری، شکمی، کمری اور چند زمبی فقرے ایک ساتھ ایک دوسرے میں ضم ہو کر ملواں اجز بناتے ہیں۔ ملواں اجز جو ہوتا ہے یہ آنی گھیرے سے مل کر پچھلے جواروں کو سہارا دیتا ہے۔ ملواں اجز کس سے تیار ہوتا ہے؟ آخری صدری، شکمی، کمری اور چند زمبی فقروں کے ساتھ کے ضم ہونے سے تیار ہوتا ہے۔ یہ ملواں اجز آنی گھیرے سے یعنی پیلوک گرڈل سے مل کر پچھلے جواروں کو سہارا دیتا ہے۔
انتہائی پچھلے سرے کے جو چند زمبی فقرے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ضم ہو کر زمبی سلائی تیار کرتے ہیں۔ فائگو اسٹائل کس سے تیار ہوتا ہے؟ چند زمبی فقرے انتہائی پچھلے سرے کے چند زمبی فقرے جو ہوتے ہیں، زمبی پچھلے سرے کے جو فقرے ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کر فائگو اسٹائل تیار کرتے ہیں۔ دونوں ہنسلیاں جو ہوتی ہیں بین ہنسلی کے ساتھ جڑ کر وی شکل کی فرکیولا یا وش بون تیار کرتی ہیں۔ وش بون کیا ہوتی ہے؟ یہ دونوں ہنسلیاں اور بین ہنسلی کے ملنے سے وی شکل کی وش بون تیار ہوتی ہیں۔ پسلیاں مگرمچھ کی اور میملز کی طرح جو ہوتی ہیں دو سر والی ڈبل ہیڈڈ والی ہوتی ہے۔ اس میں پسلیاں جو ہوتی ہیں مگرمچھ اور میملز کی طرح دو سر والی ہوتی ہیں اور وش بون ان میں موجود ہوتی ہے وی شکل کی، جو کہ دونوں ہنسلییں اور بین ہنسلی سے جڑ کر وی شکل کی تیار ہوتی ہے۔ تمام جدید پروازی پرندوں میں مضبوط صدری عضلات ہوتے ہیں۔ یہ صدری عضلات پروازی عضلات کہلاتے ہیں۔ جدید پروازی پرندوں میں صدری عضلات یا پروازی عضلات ہوتے ہیں جو کہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیکٹوریلس مائنر، ادنا صدریہ اور اعلیٰ صدریہ۔ ادنا صدریہ اور اعلیٰ صدریہ یہ صدری عضلات ہیں جو کہ تمام جدید پروازی پرندوں میں پائے جاتے ہیں۔ موجودہ پرندوں میں دانت غیر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں مری جو ہوتا ہے پھیل کر پوٹا یا کراپ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور غذا کو محفوظ کرنے کا کام یہ پوٹا انجام دیتا ہے۔ موری یہاں پر کلوئیکا جو ہوتا ہے حوام کی طرح 3 خانے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تنفسی نظام کسے ہوئے اسفنجی نہ پھولنے والے شش کے ذریعے ہوتا ہے۔ ان شش میں اس کے برڈز کے شش میں پرندوں کے شش میں جوفیزیں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ شش ہوائی تھیلیوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ ہوائی تھیلیاں جو ہوتی ہیں خون کو ہوا اور جوف ہڈیوں کو مسلسل آکسیجن مہیا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ صوتی آلہ جو ہوتا ہے آواز کا آلہ جو ہوتا ہے یہاں پر اسے سائرنگس کہتے ہیں۔ یہاں پر صوتی آلہ سائرنگس کہلاتا ہے جو سانس نالی اور شوبیا کے جنکشن پر پایا جاتا ہے۔ سائرنگس صوتی آلہ ہوتا ہے جو سانس نالی اور شوبیا کے جنکشن پر پایا جاتا ہے۔ دل میں 4 خانے ہوتے ہیں۔ پرندوں میں دل میں 4 خانے ہوتے ہیں پستانیوں کی طرح۔ جوف ورید اور شریان مخروط غیر موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر دائیں نظامی کمان اور گرد بابی نظام ان میں غیر ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ دل 4 خانے پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں جوف ورید اور شریان مخروط غیر موجود ہوتے ہیں۔ صرف دائیں نظامی کمان اور گرد بابی نظام غیر ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ پرندوں میں سرخ جسیمے جو ہوتے ہیں حوام کی طرح مرکز دار ہوتے ہیں۔ سرخ جسیمے مرکز دار ہوتے ہیں۔ پرندوں میں گردے جو ہوتے ہیں بات نمو گردینے ہوتے ہیں اور 3 خس والے ہوتے ہیں۔ بات نمو گردینے گردے ان میں موجود ہوتے ہیں۔ مثانہ ان میں غیر موجود ہوتا ہے۔ دماغی اعصاب کی ان میں 12 جوڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہاں پر اصناف جو ہوتی ہیں صنفیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر انشیے جوڑی دار ہوتے ہیں۔ مثانہ پرندوں میں غیر موجود ہوتا ہے۔ یہ پرندوں کے وزن میں کمی کرنے کا ایک توافق سمجھا جاتا ہے۔ مثانے کی غیر موجودگی پرندوں کے وزن میں کمی کرنے کا ایک توافق سمجھا جاتا ہے۔ پرندے بیضازہ یا اووی پیرس ہوتے ہیں۔ انڈے جو ہوتے ہیں زائد زردی والے ہوتے ہیں اور خولدار ہوتے ہیں۔ باراوری ان کے اندر اندرونی ہوتی ہے۔ آرچیوپیٹرکس جسے چھپکلی پرندہ دا لیزارڈ برڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ آرچیوپیٹرکس پرندوں اور حوام دونوں کی خصوصیت کا اظہار کرتا ہے، اس لیے اسے دونوں کے درمیان اتصالی کڑی یا کنیکٹنگ لنک کہتے ہیں۔ آرچیوپیٹرکس لیزارڈ برڈ جو جوریسک زمانے کا رکازی پرندہ ہے، فوسل برڈ ہے، یہ پرندوں اور حوام دونوں خصوصیات کا اظہار کرتا ہے، اس لیے اسے اتصالی کڑی کہا جاتا ہے، پرندوں اور حوام کے درمیان اتصالی کڑی۔ دیکھیں گے نہ اڑنے والے یا غیر پروازی پرندے جو ہوتے ہیں یہ تیز دوڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ پرندے غیر پروازی پرندے تیز دوڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ شیشی مچھلیوں یا لنگ فشز اور مارسیپیلس کی طرح غیر مسلسل پھیلاؤ کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں کہ ان کے اندر مختصر پنکھ ہوتے ہیں، خس میں موقب چپٹا ہوتا ہے اور شہتیر کی طرح ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ غیر پروازی پرندوں میں صوتی آلہ جو سائرنگس ہوتا ہے وہ بھی موجود نہیں ہوتا ہے. روغنی غدود پرند غدود بھی ان میں نہیں پائے جاتے ہیں. اس کی عام مثالیں نیوزی لینڈ کا قومی پرندہ جو ہے کیوی، یہ غیر پروازی پرندوں میں شامل ہے. جماعت پستانیے. پستانیے یہ درو حرارتی ہوتے ہیں. یہ ان میں پستانی غدود موجود ہوتے ہیں، اس لیے انہیں پستانیے کہا جاتا ہے. تمام پستانیوں میں سب سے چھوٹا پستانیہ جو ہے حال ہی میں تھائی لینڈ میں دریافت ہوا، جس کا وزن 2 گرام ہے، اور سب سے بڑا پستانیہ بلو ویل ہے جس کا وزن 130 ٹن سے زیادہ ہے. یہ پستانیے جو ہے ٹیراسک دور میں نمودار ہوئے. کس سے؟ معدوم پستانیے ٹیراسک زمانے میں تھیراپسٹ ریپٹائل سے نمودار ہوئے. سینوزوئک زمانہ پستانیوں کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں غالب چوپایوں کے طور پر یہ ابھرے. پستانیوں کا سنہری زمانہ سینوزوئک زمانہ کہلاتا ہے. پستانیوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مونوٹرمس، یکروزنی اور مارسوپیلس اور یوتھیرینس. مونوٹرمس، مارسوپیلس اور یوتھیرینس. مونوٹرمس یک روزنی جو ہے یہ بیزیزا یا انڈے دینے والے ہیں. مارسوپیلس جو ہے اور یوتھیرینس یہ حقیقی مشمیمے ہیں. ان میں مشمیمہ یا پلاسنٹا موجود ہوتا ہے. ذہانت اور والدینی نگہداشت ان میں انتہائی درجے پر پائی جاتی ہے. پستانیوں کا مطالعہ میمولوجی کہلاتا ہے. پستانیوں کا مطالعہ میمولوجی کہلاتا ہے. پستانیوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مونوٹرمس، مارسوپیلس اور یوتھیرینس. اس میں سے مونوٹرمس جو ہے بیزیزا یا انڈے دینے والے ہیں. مارسوپیلس اور یوتھیرینس حقیقی مشمیمے ان میں موجود ہوتے ہیں. ذہانت اور والدینی نگہداشت ان میں انتہائی درجے پر پائی جاتی ہے. سینوزوئک زمانے کو پستانیوں کا سنہری زمانہ کہتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ غالب چوپایوں کے طور پر ابھرے. پستانیوں کا جسم سر، گردن، دھڑ اور دم میں منقسم ہوتا ہے. جسم بالوں کے ذریعے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، جو پستانیوں کی منفرد خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. جلد غدودی ہوتی ہے. غدود موجود ہوتے ہیں جس میں پسینے کے غدود، خوشبو اور روغنی غدود پائے جاتے ہیں. پستانوی غدود موجود ہوتے ہیں. خوشبو اور روغنی کے غدود ان میں پائے جاتے ہیں. جسم بالوں کے ذریعے ڈھکا ہوتا ہے. جسم سر، گردن، دھڑ اور دم میں منقسم ہوتا ہے. ان میں پستانیوں میں کھوپڑی جو ہوتی ہے 2 منکبی یا 2 کیلی ہوتی ہیں. ان میں گردن کے فقرے جو ہوتے ہیں پستانیوں میں 7 ہوتے ہیں. گردن کے 7 فقرے ہوتے ہیں. کمری اجزی فقرے جو رہتے ہیں، کمر کے فقرے سیکرل ورٹیبرا 2 تا 5 ہوتے ہیں. فقرے جو ہوتے ہیں ان میں خصر الطرفین ہوتے ہیں. خصر الطرفین کسے کہتے ہیں؟ مرکزینہ جو ہوتا ہے اگلے پچھلے حصوں میں چپٹا ہوتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خصر الطرفین کہتے ہیں. تو پستانیوں میں جو فقرے ہوتے ہیں، ورٹیبراز جو ہوتے ہیں، وہ خصر الطرفین ہوتے ہیں. ایمفی پیلیٹائن جسے کہتے ہیں. پسلیاں ان میں 2 سروں والی ڈبل ہیڈڈ ہوتی ہیں. پسلیاں ربس ڈبل ہیڈڈ ہوتی ہیں. فقریوں میں جو دانت ہوتے ہیں، دانت کیسئی دانت یا سردندان ہوتے ہیں. سردندان یا تھیکوڈون کسے کہتے ہیں؟ جبڑے کی ہڈی کے ساکٹ میں دانت دھسے ہوئے ہوتے ہیں، اسے سردندان کہتے ہیں. دیگر دندانی یعنی 4 قسم کے انسیسرز، کینائن، پری مولار، مولار، یہ 4 قسم کے دانت ان میں موجود ہوتے ہیں. 2 باری دانت یعنی بالغ دانت اور دونت کے دانت بھی پائے جاتے ہیں، تو انہیں 2 باری دانت کہتے ہیں. 4 جوڑ لعاب غدود پائے جاتے ہیں میملز میں. تنفسی گیسوں کا تبادلہ پھیپھڑوں کے ذریعے ہوتا ہے. حنجرہ صوتی آلہ ہوتا ہے. آواز کا آلہ جو ہوتا ہے وائس باکس جسے کہتے ہیں، حنجرہ لیرنکس اس میں موجود ہوتا ہے. تنفسی گیسوں کا تبادلہ پھیپھڑوں کے ذریعے ہوتا ہے. پستانیوں میں دل 4 خانے پر مشتمل ہوتا ہے، 2 اذین اور 2 بطین. اس طرح آکسیجنی اور غیر آکسیجنی خون مکمل طور سے علیحدہ ہوتے ہیں. گرد بابی نظام ان میں نہیں پایا جاتا ہے. ان میں آر بی سی جو ہوتے ہیں پختہ گول ہوتے ہیں اور غیر مرکزی دار ہوتے ہیں. آر بی سی پستانیوں میں غیر مرکزی دار ہوتے ہیں. دل 4 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے، 2 اذین اور 2 بطین. آکسیجنی اور غیر آکسیجنی خون مکمل طور سے علیحدہ ہوتے ہیں.
پستانیوں کا دماغ جو ہوتا ہے جسامت کے لحاظ سے دوسرے حیوانات سے بڑا ہوتا ہے۔ ان میں آپٹک لوبس 4 ہوتے ہیں، 4 بصری خص پائے جاتے ہیں۔ سیریبرم جو ہوتا ہے جسم سلبی کے ذریعے جڑا ہوا ہوتا ہے، سیریبرم جسم سلبی کے ذریعے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ان میں مرکزی عصبی نظام جو ہوتا ہے وہ 3 جھلیوں کے ذریعے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ 3 جھلیاں جو ہوتی ہیں یہ مرکزی عصبی نظام کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، جن میں سے درمیانی جھلی جو ہوتی ہے اس کا نام ہے انکوبوتیا یا آرچنوئڈ ممبرین کہلاتی ہیں۔ دماغی اعصاب کی 12 جوڑیاں پستانیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ پستانیوں کی آنکھ میں آئی لیشز پائے جاتے ہیں، 2 متحرک پلکیں ہوتی ہیں جن پر پلک یا آئی لیشز پائے جاتے ہیں۔ درمیانی کان میں 3 اوسیکلز پائے جاتے ہیں، ایئر اوسیکلز جو ہوتے ہیں 3 پائے جاتے ہیں۔ یہ مطرقی، سندان اور رکیب کہلاتے ہیں۔ مطرقی، سندان اور رکیب یہ 3 ایئر اوسیکلز درمیانی کان میں پائے جاتے ہیں۔ کوکلیا اندرونی کان کا مرغولے دار حصہ ہے جس میں آرگن آف کوٹائی ہوتا ہے جو حسی اور سمعی ہوتا ہے۔ پستانیے عموماً یوریوٹیلک ہوتے ہیں، یعنی اخراجی مادہ یوریا کی شکل میں خارج ہوتا ہے، اس لیے انہیں یوریوٹیلک کہتے ہیں۔ ان کے گردے جو ہوتے ہیں سیم کے بیج کی شکل کے ہوتے ہیں اور بعد گردینے ہوتے ہیں۔ میٹانیفرک گردے پائے جاتے ہیں جن میں نیفرونز پائے جاتے ہیں۔ نیفرون میں ہنلی کا گالا پایا جاتا ہے جو کہ مرتکز بول کی تیاری میں مدد دیتا ہے۔ نیفرون یہاں پر 1 ملین نیفرون گردے میں پائے جاتے ہیں جو کہ بول کی تیاری میں مدد دیتے ہیں۔ پستانیے یوریوٹیلک ہوتے ہیں، یعنی ان کا اخراجی مادہ جو ہوتا ہے یوریا کی شکل میں خارج ہوتا ہے، اس لیے ان حیوانات کو یوریوٹیلک حیوانات کہا جاتا ہے۔ ان میں صنفیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، صنفی 2 شکلیت واضح ہوتی ہیں۔ ان میں باراوری اندرونی ہوتی ہیں۔ پستانیے بچے زا ہوتے ہیں سوائے مونوٹرمس کے۔ نمو رحم کے اندر واقع ہوتا ہے۔ نمو پانے والا جنین رحم مادہ پشمیما سے کے ذریعے تنفس اور غذا کے لیے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ نمو پانے والا جنین مشمیما کے ذریعے تنفس اور غذا کے لیے رحم مادہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں پہ پرندے، حوام اور پستانیے کی خصوصیات دیکھی ہم نے کہ حوام جو ہوتے ہیں یہ برو حرارتی ہوتے ہیں، پرندے اور پستانیے جو ہوتے ہیں یہ درو حرارتی ہوتے ہیں۔ حوام کا سنہری دور میسوزوئک ایرا ہے اور پرندے جوریسک زمانے میں وجود میں آئے۔ پستانیے کا سنہری دور سینوزوئک ایرا ہے۔ حوام کا مطالعہ ہیپیٹولوجی کہلاتا ہے، پرندوں کا مطالعہ اورنتھولوجی کہلاتا ہے اور پستانیے کا مطالعہ میمولوجی کہلاتا ہے۔ حوام ان کا جسم سر، گردن، دھڑ پر اور دم پر مشتمل ہوتا ہے۔ پرندوں کا جسم بھی سر، گردن، دھڑ اور دم پر مشتمل ہوتا ہے۔ پستانیے کا جسم بھی سر، گردن، دھڑ اور دم پر مشتمل ہوتا ہے۔ حوام میں دندانیاں جو ہوتی ہیں سردندان اور مشابہ دندان ہوتے ہیں۔ پرندوں میں دانت غیر موجود ہوتے ہیں۔ پستانیوں میں دانت جو ہوتے ہیں یہ 2 باری دانت، کیسئی دانت اور دیگر دندانیت ہوتی ہیں ان میں۔ اس طرح حوام میں دل نامکمل 4 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پرندوں میں مکمل 4 خانوں پر مشتمل دل ہوتا ہے، پستانیوں میں بھی 4 خانوں پر مشتمل دل ہوتا ہے، 2 اذین اور 2 بطین پر۔ حوام میں کھوپڑی یک منکبی ہوتی ہے، حوام میں پرندے میں بھی یک منکبی کھوپڑی ہوتی ہے جبکہ پستانیوں میں 2 منکبی کھوپڑی ہوتی ہے۔ حوام میں عمل تنفس پھیپھڑوں کے ذریعے انجام پاتا ہے، پرندوں میں بھی شش کے ذریعے اور پستانیوں میں شش کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ حوام میں گردے بعد گردینے ہوتے ہیں، پرندوں میں بعد نمو گردینے ہوتے ہیں اور پستانیے میں گردے بعد گردینے ہوتے ہیں۔ حوام میں اخراجی مادہ یورک ایسڈ ہوتا ہے، یعنی یہ یوریکوٹیلک ہوتے ہیں، پرندے بھی یوریکوٹیلک ہوتے ہیں جبکہ پستانیے جو ہوتے ہیں ان میں اخراجی مادہ یوریا کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے یہ یوریوٹیلک ہوتے ہیں۔ حوام میں دماغی اعصاب کی 12 جوڑیاں موجود ہوتی ہیں، صرف سانپ میں 10 جوڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر پرندوں میں دماغی اعصاب کی 12 جوڑیاں ہوتی ہیں اور پستانیے میں دماغی اعصاب کی 12 جوڑیاں ہوتی ہیں۔ حوام میں یہاں درمیانی کان میں واحد اوسیکل سمعی ستونک ہوتا ہے، حوام میں موجود۔ یہاں پر پرندوں میں
بھی ایک سمعی ستونک ہوتا ہے۔ پستانیوں میں 3 ایئرس آسیکلز ہوتے ہیں۔ پستانیوں میں ایئر آسیکلز جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر 3 موجود ہوتے ہیں درمیانی کان میں۔ اس کے علاوہ یہاں پر حمام میں RBCs جو ہوتے ہیں مرکزی دار ہوتے ہیں۔ پرندوں میں بھی RBCs سرخ جسیم میں مرکزی دار ہوتے ہیں، جبکہ پستانیے میں غیر مرکزی دار ہوتے ہیں۔ یہاں پر پستانیوں میں صوتی آلہ جو ہوتا ہے وہ لائرنگس کہلاتا ہے۔ پرندوں میں جو صوتی آلہ ہوتا ہے وہ یہاں پر سائرنگس کہلاتا ہے۔ پرندوں میں سائرنگس صوتی آلہ ہوتا ہے، پستانیوں میں لائرنگس ہوتا ہے۔ حوام میں جوکبسنس آرگن جو کہ شمی ساختیں ہیں، جو سانپوں اور بعض چھپکلیوں میں بہتر طور سے نمو یافتہ ہوتی ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ جوکبسنس آرگن شمی ساختیں ہوتی ہیں، مخصوص شمی ساختیں ہوتی ہیں جو سانپوں اور بعض چھپکلیوں میں بہتر طور سے نمو یافتہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حوام میں 12 وری اندرونی ہوتی ہیں۔ پرندوں میں بھی 12 وری اندرونی ہوتی ہیں، پستانیوں میں بھی 12 وری اندرونی ہوتی ہے۔ حوام بیضہ زا ہوتے ہیں، ان کے جو بیضے ہوتے ہیں زائد زردی والے ہوتے ہیں۔ پرندے بیضہ زا ہوتے ہیں، ان کے بیضے بھی زائد زردی والے ہوتے ہیں۔ پستانیے جو ہوتے ہیں یہ بچہ زا ہوتے ہیں، ان میں مشمیمہ موجود ہوتا ہے۔ حوام میں اصناف علیحدہ ہوتے ہیں، صنفیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ پرندے میں بھی صنفیں علیحدہ ہوتی ہیں اور پستانیوں میں بھی صنفیں علیحدہ ہوتی ہیں۔